بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام سلسلے وار ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ کل آپ نے پہلا براہ راست پروگرام ملاحظہ فرمایا اور اس پروگرام میں ہم نے جن چیزوں پر گفتگو کی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی خلیفہ ثانی کی شخصی خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کے خاندانی پس منظر پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی اور آپ کے مشاغل اور جوانی کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان پر بات ہوئی، اور خاص طور پہ سفارتی معاملات میں جو آپ کا اپنا ایک رول تھا اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ اصل میں اس پروگرام میں گفتگو آگے بڑھانے اور اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاریخ میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو قوم اپنے اسلاف سے اپنا رشتہ منقطع کر لے، ان کے کارناموں کو نظر انداز کر لے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اپنے عہد کی تاریخ بنانے کے لیے اپنے اسلاف کی تاریخ سے نسبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام دیا اس سوسائٹی کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، وہ دنیا کا وہ بہترین نظام ہے جس میں آج 1400 سال کم و بیش گزرنے والے ہیں، 1300 سال۔ ساری جدید دنیا جو ہے وہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ آج ہم دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس دو ممتاز مذہبی اسکالر جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ میرے ساتھ جو تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہر دو حضرات خیر و عافیت سے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو ایک بہت ہی عظیم المرتبہ شخصیت کے کارناموں پر گفتگو کرنے کے لیے ذمہ دیا۔ اصلا ہم اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان اسکالرس کی گفتگو سننے کے بعد۔ تو پچھلا پروگرام جو ہم نے اس کا میں نے تھوڑا سا ایک انٹرو دیا کہ ہم نے ان موضوعات پر گفتگو کی۔ میں چاہوں گا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کہ حضرت عمر کا جو اسلام لانے کا انداز تھا وہ بھی دنیا سے بڑا مختلف تھا، دنیا سے اس دور کے عہد کے لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس معاملے کو دہرا لیں تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہو جائے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے ابو بکر پر نگاہ ڈالی تو صدیق اکبر بنایا، اور حضرت عمر پر نگاہ ڈالی تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہیں جو ہے وہ باب مدینۃ العلم بنا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شانیں ہیں ساری۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اپنا مقام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جتنی بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہے۔ لیکن کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی انفرادی خصوصیات کے حوالے سے ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، انفرادی مقام رکھتی ہیں۔ یعنی آپ بے انتہا جذباتی بھی تھے، بے انتہا جلالی بھی تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے آپ کی تاریخ میں پڑھا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی گھڑ سواری کا میدان ہو، شعر و شاعری کا میدان ہو، یا ادب کا میدان ہو، یا خطابت کا جو ہے وہ میدان ہو، کہا کہ کوئی محفل آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے آپ کی اسلام کی طرف موڑ دیں۔ اور یہ دعا، ایک تو دعا یہ ہے کہ دونوں عمر میں سے ایک عمر مجھے جو تجھے پسند ہو مجھے عطا فرما۔ ایک عمر سے مراد ابو جہل تھا اور ایک عمر سے مراد آپ تھے، اور حاکم کی روایت کے مطابق یہ فرمائے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب چاہیے، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ کیا مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، میرا نبی دعا فرمائے، قبول نہ ہو۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ صادق آتا ہے، اسلام کے بے انتہا دشمن۔ اچھا، کفار کی میٹنگ ہے تو اس میں کوئی
جب یہ طے پایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ اسلام کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، نہ یہ رہیں گے نہ لوگ ان کی طرف آئیں گے، مائل ہوں گے. تو اب ہوا یہ کہ کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کام کو کون کرے گا. آپ نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی، کہا میں کروں گا. ٹھیک ہے جو کرو. ابھی ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے. کہاں جا رہے ہیں عمر؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ گھر کی خبر لو، تمہاری بہن ہوئی وہ اسلام لا چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو پھر یہاں پر آنا. اب بھاگے جب اپنی بہن کے گھر پر پہنچے تو وہ اس وقت اسلام کی تعلیم لے رہی تھی، قرآن کی تعلیم لے رہی تھی. اب ہوا یہ کہ اپنی بہنوئی کو مارا، بہن درمیان میں آئی، ان کو مارا. یہاں تک کہ کہتے ہیں، راوی لکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بہن کا جو چہرہ تھا وہ خون سے تربتر ہو گیا. اچھا خون تو وہی تھا نا. سامنے کھڑی ہو گئی. کہا کہ عمر جو کر سکتے ہو کر لو، جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو، اتنا یاد رکھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، دل پسیج گیا. اور پھر دعائے محمد بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ ایسا کرو کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ جب میں آیا تھا کچھ پڑھ رہی تھی، تم نے چھپا دیا. کہا کہ وہ جو نسخے تھے سامنے لائے. کہا کہ اس کو وہ پڑھے گا جو طہارت والا ہو، جو پاکیزہ ہو کر آؤ. آپ نے طہارت حاصل کی اور جب آئے تو کہتے ہیں، اور بھی روایات ہیں لیکن کہتے ہیں کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. پڑھتے گئے دل کی حالت تبدیل ہوتی ہے. اور پھر کہا کہ مجھے بھی اس محمد عربی کے دربار میں لے چلو، مجھے بھی اسلام میں داخل ہونا ہے. اور اس وقت آقا علیہ السلام دار ارقم میں تھے. اور جب دور سے دیکھا صحابہ نے کہ عمر آ رہا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر خیر کے ارادے سے آیا ٹھیک ہے، شر کے ارادے سے آئے گا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکا لیا اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پوری ہوئی. اور یہاں پر خاص طور پر یہ ہے کہ جب اسلام میں داخل ہو گئے نا تو اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ چھپ کر کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ آئیے اپنی جو مزاج جی مزاج ہے نا، جو مزاج ہے آقا نے وہ مزاج جاہلیت سے اسلام کی طرف موڑ دیا کہ اس کی یہ ساری خصوصیات اسلام میں صرف ہوں. پھر علی الاعلان عبادت شروع ہوئی. پھر اس کے بعد علی الاعلان جو ہے وہ طواف بھی ہو رہا ہے. اور آپ نے جب ہجرت کی نا تو اس وقت بھی آپ کی ہجرت بڑی عجیب ہے. کہا کہ کسی کو اگر اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے، کسی ماں کو اپنے بیٹے سے محروم ہونا ہے تو آئے اس مکہ مکرمہ کے وہاں پر جا کر میرا مقابلہ کرے. کوئی مقابلے کو نہیں آیا، کوئی سرحد پہ نہیں. یہ بھی عجیب و غریب واقعہ. جو مفتی صاحب نے کہا کہ جناب کہہ رہے ہیں طواف کیا ہے کعبے کا، طواف کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے اور بڑے بڑے سورما موجود. کہا کہ آ جاؤ، سرحد کے پاس عمر جا رہا ہے ہجرت کر کے، یہ نہ کہنا چھپ کے جا رہا ہے. اگر کسی کو بیوی بیوہ کرانی، بچے یتیم کرانے تو عمر کا مقابلہ کرو. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کرتا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے ایک ایسی جذباتی فضا پیدا کر دی. اور ظاہر ہے جس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اگر اس شخصیت کے بارے میں پڑھیں بھی تو ایسے ہی جذبات ابھر جاتے ہیں، لیکن اس کا کسی دوسرے کے جذبات پر بھی بڑا برا اثر پڑا ہوگا، ہے نا. کفر کے جذبات پر تو بڑا منفی اثر پڑا ہوگا. اور اسلام کو جو تقویت ملی ہے، میں چاہوں گا جناب اس پر ذرا سی گفتگو ہو جائے. احسن نوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. امیر المؤمنین غیظ المنافقین امام العادلین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے. آپ کے القاب سے یہ اندازہ لگا لیں. امیر المؤمنین غیظ المنافقین، یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا وہاں اثر غیظ المنافقین. اس وقت بھی غیظ المنافقین تھے اور آج بھی غیظ المنافقین ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بطور خاص حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر،
اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ تو جب شیطان، وہ جو حقیقی شیطان ہے وہ فاروق اعظم سے ڈرتا ہے تو اس شیطان کی جو ذریت ہے، مانوی اولاد کفار، وہ بدرجہ اولا سیدنا فاروق اعظم سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد صف ماتم بچھ گئی وہاں پر۔ اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کفر کی دیوار ہے اس کے اندر سب سے پہلا بڑا شگاف تھا۔ شگاف تو پہلے بھی پڑے اس دیوار کے اندر، لیکن جو سب سے پہلا بڑا شگاف پڑا جس سے صحیح معنوں میں دیوار ہلی ہے، ان کی جو کمر ٹوٹی ہے، وہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے ہوا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جیسا بھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہی کہ دعا کس کی تھی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مستجاب الدعوات، حضور نے دست دعا دراز فرمائے اور دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ان دو میں سے ایک جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ دو کون؟ ایک تو ابو جہل کا نام لیا اور دوسرا عمر بن ہشام، اور دوسرا جو ہے وہ عمر بن خطاب۔ اور اسلام قبول کس نے کیا، دعا قبول کس کے حق میں ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم کی۔ تو فرمایا کیا اس پر؟ کہا وَقَانَ عُمَرُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ، اور عمر اللہ کو ان دونوں میں سے زیادہ محبوب تھا۔ یعنی عمر مراد رسول بھی ہیں اور عمر جو ہے وہ انتخاب خدا بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عمر کو چنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر کو چنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخر آپ یہ دیکھیں سرکار نے یہ دعا فرمائی کیوں؟ دنیا ہے نا عالم اسباب ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، بغیر ظاہری نظم کے بھی وہ اگر اسلام کو غلبہ عطا فرما دے قادر ہے، لیکن دنیا ہے عالم اسباب ہے، اسباب اور مسببات آپس میں لنک اپ ہیں۔ تو یہاں حضور جان عالم علیہ السلام نے دعا اسی لیے فرمائی تھی نا کہ ایک عالم اسباب کے اندر ایک بڑے سبب کی ضرورت تھی، ایک ایسے دلیر اور جری مرد کی ضرورت تھی کہ جس کی دھاک کفار کے دلوں پہ بیٹھے اور اسے دیکھ کر جو دیگر لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی طاقت اور قوت پیدا ہو کہ بہت سے وہ لوگ کے جو مائل تو تھے لیکن کھل کر اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے ڈر اور خوف سے، کہ ان کا خوف اور ڈر ان کے دل سے نکل جائے۔ تو اس کے لیے بھی ضرورت تھی ایک ایسے دلیر بہادر جواں مرد کی جو سیدنا فاروق اعظم کی شکل میں سامنے آیا۔ اور ایک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وہ جو حدیث ہے بڑی مشہور، جس میں سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب، میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو سرکار کو روب عطا فرمایا گیا نا کہ وہ جو روب کے ذریعے مدد ہوئی ہے، تو وہ روب دونوں طرح کا ہے، وہ روب روحانی بھی ہے اور وہ روب حصی بھی ہے۔ روحانی روب جو آپ کو عطا فرمایا گیا وہ تو ہے ہی ہے کہ جو دلوں پہ ہیبت اور روحانی طور پہ طاری ہوتی تھی وہ بھی تھی، اور ظاہری طور پہ بھی روب عطا فرمایا گیا۔ وہ ظاہری روب کی ایک صورت، ایک جھلک یہ سیدنا فاروق اعظم کہ جب ایک طرف سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف جو ہے سید العادلین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ روب کی وہ فضا بنی کہ جس سے کفار کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں ایک زلزلہ بپا ہوا، ان کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہوا، اور وہ آہستہ 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 ان کی کمر ٹوٹتی گئی۔ شکست و ریخت کا سامان جو فراہم ہوا ہے وہ یہاں یہ اسلام عمر سے ہوا کہ جو اسلام عمر نے بنیاد فراہم کر دی شکست و ریخت کی۔ اور پھر وہی جو علانیہ ابھی بات بھی ہوئی، وہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھیں کچھ لوگ مسلمان پہلے بھی تھے، اختلافی روایات ہے 40 30 50 الگ الگ اقوال ہیں کہ کتنے لوگ تھے، بہرحال قلیل تھے، یہ طے ہے۔ عبادت علانیہ نہیں ہوتی تھی، خفیہ عبادت ہوتی تھی، چھپ کے ہوتی تھی۔ ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو سامنے آ کر کہے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں عبادت خانہ خدا کے اندر، کوئی روک کے دکھائے۔ تو اب یہ سیدنا فاروق اعظم جب آئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو انہوں نے کہا کہ فلما اسلم عمر قاتل قریشا وصلی عند الکعبۃ وصلینا معہ، کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو قریش سے قتال کیا اور کعبے پہ نماز پڑھی آ کر، ہم نے بھی ساتھ آ کے پڑھی کہ جی ہم علانیہ پڑھیں گے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے جو بنیاد فراہم کر دی، یہ جو زلزلہ طاری ہوا کفار پہ اور ان کے دلوں پہ جو روب طاری ہوا، وہ بڑی پیاری بات۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ویسے معنی مفہوم تو کچھ اور ہے لیکن یہاں بھی منطبق ہوتا ہے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا
कलेजा नूर का, ए उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तो सैयदना फारूक आदम के इस्लाम ने जो राह हमवार की, और वो आखिर तक आप देखिए आपके दौरे खिलाफत तक एक तसलसल है, वो तसलसल जारी रहा है। वो तसलसल इस्लाम की फतूहात का भी और लोगों के हल्का बगोश इस्लाम होने का भी, ये तसलसल आपके जो इस्लाम कबूल करने से शुरू हुआ आखिर तक वो तसलसल जारी ही रहा। नाज़रीन मोहतरम, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है और इस पर बात हो रही है। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो किस्म के रौब अता किए गए थे, और ये नबूवत से पहले का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो बच्चे आए और उन्होंने आके कहा कि अबू जहल ने हमारे ऊँट ले लिए हैं या हमारा हिस्सा है जो वो नहीं देता। तो किसी ने मज़ाक़न बच्चों से कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ले जाओ। अब ज़ाहिर है अबू जहल का उस वक्त बड़ा मर्तबा था और बड़ा दबदबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाज़े पर गए और कहा कि इसका हक़ वापस करो। वो थर-थर काँपने लगा और वापस कर दिया। और फिर जब हज़रत उमर आए तो हज़रत उमर तलवार लेके कि हम क्यों छुप के इबादत करेंगे। तो ये दो तरह के रौब जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए थे। एक वक्फ़ा लेते हैं फिर आके बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फ़े के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद जो उनका एटीट्यूड था, जो सख्ती थी, जो मिजाज का हिस्सा थी उनके कि तलवार लेके खड़े हुए कोई है मेरे मुकाबले पर तो आ जाए, तो इस पर गुफ्तगू हो रही थी वक्त से पहले। अब चूँकि ये एक मिजाज है तो ज़ाहिर है अखलाकियात पे भी इसका असर पड़ता होगा। मुफ्ती सोहेल रज़ा अमजदी साहब की तरफ चलते हैं कि ये सख्त मिजाजी अखलाक पे भी असरअंदाज हुई उनके? ये आपने बड़ा नाजुक सवाल किया है। हाँ, मैंने नाजुक जान के बड़ा किया। अहम सवाल है। देखें, बाज़ मुअर्रिखीन ने ये कहा कि बड़े सख्त मिजाज, और ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आपको सख्त मिजाज होना चाहिए था वहाँ पर आप सख्त मिजाज थे, और जहाँ आपको नरम मिजाज होना चाहिए था वहाँ आप नरम मिजाज थे। और जिस दौर में, जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि जिस दौर में आप इस्लाम लाए उस दौर में अशद ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो बहादुर भी हो, सख्त मिजाज भी हो, कुफ़ार पर शदीद भी हो, किसी से डरता ना हो, और फिर उसके जो फ़वाइद इस्लाम को मिले कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी ना कि उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता फरमा। तो उस वक्त ज़रूरत थी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह मैंने कहा कि जहाँ नर्म मिजाज होना चाहिए था वहाँ थे, जहाँ सख्त मिजाज होना चाहिए था वहाँ थे। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, ये जो बात इरशाद फरमाई ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और फिर फरमाया कि जो उनके साथी हैं उनकी ख़ास अलामत ये है कि कुफ़ार पर शदीद हैं और आपस में रहम दिल है। अच्छा, जहाँ पर आप देखें कुफ़ार पर शदीद है तो कैसर व किसरा आपके सामने आना तो दरकिनार, वो अपने तख्तों पर होते, तख्त नशी होते, आपका नाम आ जाता तो वो कांप कर उठ खड़े होते, कांप जाया करते आपके नाम से, दुश्मन आपके नाम से कांपता था। ये आपकी अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की अमली तफसीर है। और रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल। अल्लाह अकबर। फिर आप देखें कि जा रहे हैं तो रास्ते में एक कोई नाबीना शख्स था, माजूर शख्स था, उस पर पाँव पड़ गया। उसने कहा अंधे हो, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया अंधा तो नहीं हूँ, नज़र नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। ये है रुहमाउ बैनहुम। और जहाँ पर आप ये देखें कि रुहमाउ बैनहुम, आपस में जो मुशावरत का सिलसिला होता, बाज़ औक़ात आपकी राय कुछ और होती, एक बात है, और आप कुछ और चाह रहे होते, लेकिन मुशावरत में मशवरा नतीजा कुछ और आता तो आप उस पर अमल करते, अपनी राय छोड़ते। हालांकि आपकी राय, एक वक्त हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़माना एक दस गुजरा है कि कई आयात करीमा आपकी राय के मुवाफ़िक़ नाजिल हुई। अल मुवाफ़िक़ु बिल वही वल किताब, अल मुवाफ़िक़ु रअयुहु बिल वही वल किताब। हम जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में पढ़ते हैं कि जिनकी राय के मुवाफ़िक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयात करीमा नाजिल फरमाई। तो ये है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, फिर सादा मिजाज, इंतहाई सादा मिजाज, ये नहीं कि बड़े किर्रो फर्क के साथ, कितनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान, तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा आप पर आपकी हुकूमत थी। तकरीबन यूँ समझ लें कि आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी उस वक्त की। जी 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 जी। लेकिन कहीं पर जा रहे हैं ना खैमा लगवाते हैं, ना एक शान व शौकत का इजहार है, और जब जा रहे हैं तो हाल ये है कि जो कमीज़ मुबारक पहनी हुई है उस पर
تاریخ داں کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ 12 پیون لگے ہوئے ہیں، سرخ پیون لگا ہوا بھی دیکھا، جو امامہ شریف پہنا ہوا ہے تو اس پر بھی پیون لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کہیں پر سونا ہے تو خیمہ لگا کر ایک شان و شوکت کے ساتھ ایک خیمہ لگا کر کہ معلوم ہو کہ امیر المؤمنین ہے، کہ معلوم ہو جائے سب کو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں پر آپ چاہتے آرام کرتے، کس طریقے سے آرام کرتے، درخت پر چادر لگا دیتے، اینٹ کا سرہانہ بناتے اور آپ آرام کر رہے ہوتے۔ یعنی کسی سفیر نے کہا تھا نا، کسی قاصد نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ واللہ یہ شخص اپنی رعایا پر عدل و انصاف کرتا ہے، اسی لیے بڑے آرام سے سو رہا ہے، سکون سے سو رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی سادگی ہے، تواضع ہے، اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب امیر المؤمنین ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی اگر عام شخص بھی اعتراض کرتا، آپ اس اعتراض کا جواب دیتے۔ یہ نہیں کہ میں امیر المؤمنین ہوں، تم کون ہو پوچھنے والے، نا 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 نا۔ جب کوئی کہتا کہ حضور خطبہ بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے، تو آپ اس کے سوال کا جواب دیتے۔ اور جب وہ کہتے کہ اب خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو آپ جہاں پر سخت مزاج ہونا چاہیے تھا وہاں پر تھے، جہاں نرم مزاج ہونا چاہیے تھا وہاں آپ سے بڑھ کر نرمی کسی میں نہیں تھی۔ اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ آپ کی سادگی آپ دیکھیں، تواضع۔ اچھا کبھی بھی ایسا نہیں کہ آپ بڑی شان و شوکت والا کھانا تناول فرماتے، سادگی کے ساتھ جو میسر ہوتا آپ اس کو تناول فرماتے۔ یہاں تک کہ جب قید سالی ہوئی تو آپ نے جو پر بھی اکتفا کیا ہے، یہ اتنی سادگی تھی۔ اور جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے خادم اسلم ساتھ ہیں، جب وہاں پر پہنچے تو آپ سوار نہیں تھے، خادم سوار تھے، آپ نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور انہوں نے بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کر دی بغیر بلا مقابلہ۔ جب پوچھا گیا تو کہا کہ ہم نے ان کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب چونکہ اس قدر جذباتی گفتگو اور صحیح حقیقی گفتگو کر رہے تھے، بڑا میرا ایک شعر جو ہے مچل رہا تھا، لیکن میں نے احتراماً خاموشی، اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ ایک شعر مجھے ہی مچل رہا ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب یہ مفتی صاحب یہ گفتگو تو جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اب گفتگو میں لطف آنا شروع ہوا ہے۔ آپ کے سیرت اور عبادت پر ذرا سی گفتگو، تو اخلاق پر بات ہوئی تھی، شخصیت پر بات ہوئی، ذرا سی سیرت تو بھی تقریباً کور ہوتی، عبادت پہ گفتگو۔ جی ایک شعر میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ہاں جی مشاعرہ کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اقبال کا شعر جو ہے، اقبال نے کہا نا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، آسان نہیں نام و نشان مٹا ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ جو امتحان ہوا 100 بار، اور اس ہر بار امتحان میں سرخرو ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود بھی اور ان کی تربیت آگئی۔ آپ نے جو پوچھا کہ سیرت اور ذوق عبادت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، بایوگرافی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ ہمیں علم کی دنیا ہو، عمل کی دنیا ہو، تقوی و پرہیزگاری ہو، ہر جگہ سبحان اللہ بے مثال نظر آتی ہیں۔ علم کا معاملہ تو ایسا کہ دیکھیں دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، دینی علم کی مثال تو ابھی ذکر ہوا ہی، قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کر ہی دیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے گرامی کے موافق کئی آیات نازل ہوئیں، یہاں تک کہ اسے نام دیا جاتا ہے موافقات عمر۔ یہ ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے موافقات عمر۔ باقاعدہ علماء اسلام نے پوری کتب تالیف فرمائی ہیں اس موضوع پر۔ صرف 6 کتابیں ہمارے اسلاف کی تو میرے پاس موجود ہیں لائبریری میں موافقات عمر پہ، کہ جو صرف جن کا مستقل موضوع ہی ہے موافقات عمر، صرف اس موضوع کو مستقلاً موضوع بحث بنا کر، موضوع سخن بنا کر وہ کتابیں تالیف فرمائی گئیں قدیم علماء اسلام نے۔ تو موافقات یعنی رائے آپ کی ایسی، دینی علم آپ کا ایسا کہ جو ہے آپ کی وحی کے ذریعے تائید کی جا رہی ہے آپ کی رائے کی۔ اور دنیاوی علم تو اس وقت کے جتنے علوم رائج تھے دنیاوی طور پر عربوں کے اندر، علم والانصاب کو آپ دیکھیں جو اس میں بھی آپ ماہر نظر آتے ہیں۔ اس وقت خطابت کا جوہر تو آپ کے اندر ایسا تھا کہ آج تک آپ کے خطبے بلیغ مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں فصحاء بلغاء کے خطبوں کے ذیل میں، ان کے ضمن میں۔ اور شاعری کی بات تو ابن رشید کیروانی کی مشہور کتاب ہے العمدہ شعر کے بارے میں، اس کے اندر ابن رشید کیروانی نے اپنا فیصلہ کیا صادر کیا ہے، کہتے ہیں وَقَانَ مِنْ أَنْقَدِ أَهْلِ زَمَانِهِ لِلشِّعْرِ،
کہ فاروق اعظم اپنے زمانے میں شعر کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک تھے، کرٹکس، ان میں سب سے بڑے کرٹکس میں سے ایک تھے. یہ شعر فہمی آپ کی ایسی، اور کئی واقعات بھی نقل کیے ہیں، جاہز نے بھی نقل کیے ہیں، ابن رشید کیروانی نے بھی نقل کیے ہیں آپ کی شعر فہمی کے حوالے سے. اور جو شعراء عرب ہیں ان کے بارے میں جو آپ کی آراء ہیں، ان آراء کو بھی ذکر کیا، واقعات کو ذکر کیا کہ حصہ بنایا گیا. تو یعنی دنیاوی جو علوم ہیں ان کے اندر بھی آپ ہمیں جو ہے وہ ہیرو نظر آتے ہیں، سپر سٹار. اور اسی طرح جو فن حرب و ضرب ہے اس کے اندر بھی، یعنی میدان حرب و ضرب کا میدان ہو یا علم و فن کا میدان ہو، دونوں جگہ آپ شاہ سوار ہیں. یہ تو بات ہو گئی آپ کے علم کی، آپ کے فضل کی، اور پھر اس کے ساتھ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا ذوق عبادت. عبادت کا ذوق تو ایسا ہے کہ دن بھر امور مملکت میں مصروف ہیں اور رات کو اپنے مولا سے لو لگائے ہیں. رات کو جاگ جاگ کر دیر دیر تک نوافل پڑھتے تھے، رات جاگنے میں گزار رہے ہیں، شب بیداری ہو رہی ہے، اور شب بیداری میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور سر بسجود ہو رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں کثرت سے. پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، وہ آیت پڑھتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. یہ کہہ کے انہیں اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک بار میں نے نماز فجر کی آپ کے پیچھے پڑھی تو آپ نے سورہ یوسف پوری پڑھ دی، سورہ حج پوری پڑھی ہے فجر کی نماز میں، سورہ کہف پڑھی ہے، سورہ ہود پڑھی ہے. ان سورتوں کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے. یعنی ساری رات بیدار رہ کے عبادت الگ کر رہے ہیں نفلی، پھر جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی جو سورتیں پڑھ رہے ہیں، طویل طویل سورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی ان کا قرآن کے ساتھ شغف اور اپنے مولا کی عبادت کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا ذوق، آپ اس کو دیکھیں. تو یہاں بھی سیدنا فاروق اعظم جو ہے ہمیں بے مثال نظر آتے ہیں، یکتا یگانہ منفرد نظر آتے ہیں. اور آپ کا عبادت کا مفہوم دیکھیں وسیع ہے. یہ تو نماز کی بات ہے نا، نماز کے ساتھ دیکھیں حج، ہر آپ کے کتب کے اندر ذکر ہے کہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور خود امیر قافلہ ہوتے تھے. پھر یہ تو عبادات ہیں جو رسمی عبادات جنہیں کہا جاتا ہے. یہ عبادات کی رسم پر بھی آپ عمل پیرا تھے، اور جو ان کی روح تھی، ان کی روح کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، جو ان عبادات کا مقصود ہے کہ بندہ ہر وقت خوف خدا سے لرزاں اور ترساں ہو. تو خوف خدا کا عالم یہ، تقوی کا عالم یہ کہ معاملات کتنے شفاف تھے ان کے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور شہد استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، پاس موجود نہیں، بیت المال میں موجود ہے. تو کیا کیا؟ حاکم وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، چاہتے لے لیتے. نہیں، مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں گئے. اس وقت دربار نہیں ہوتے تھے، اس وقت درباروں کا تصور نہیں تھا. وہ جو وہی مسجد تھی، اسی مسجد کے اندر فیصلے ہوتے تھے. وہی مسجد جو ہے وہی فیصلوں کی جگہ، کمیونٹی سینٹر مسجد، بالکل کمیونٹی سینٹر ہمارا وہی ہے. تو وہاں آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے بیماری کی وجہ سے شہد کی ضرورت پیش آئی ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں بیت المال سے شہد لے لوں. آپ یہ دیکھیں ان کا تقوی، پرہیزگاری، اور حاکموں کے لیے جو ہے نصیحت کہ حاکم وقت جو ہے وہ قوم کے خزانے کا بے محابہ استعمال نہیں کر سکتا، اللہ تللوں پہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ امین ہے. ہم اپنے ہاں اگر جائزہ لیں تو ہمارے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل اس کے برعکس صورتحال ہے. تو وہ اس وقت حاکم ایسے تھے، تو پھر آگے ان کی تربیت کی وجہ سے ان کی رعایا بھی ان کے نقش قدم پر تھی. اور آپ دیکھیں کہ تعلق جو ہے بندے کا، ایک تعلق ہے مخلوق کے ساتھ اور ایک تعلق ہے بندے کا خالق کے ساتھ. تو خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، دونوں کے ساتھ بیک وقت بہترین تعلقات کی بہترین مثال اگر کسی کو دیکھنی ہو انبیاء اور رسول السلام کے بعد لوگوں میں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر آپ کو نظر آئے گی ان کی یہ شخصیت کا توازن کہ بیک وقت مخلوق کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، وہ بیک وقت خالق کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا میں سمجھتا ہوں کہ امتیازی وصف ہے. یہ بیلنس قائم کرنا بہت مشکل ہے. جو لوگ اس طرف آتے ہیں تو اس طرف کمزور ہو جاتے ہیں، جو اس طرف جاتے ہیں تو اس طرف کمزور ہو جاتے ہیں. آپ بیک وقت دونوں طرف، وہ صحیح معنوں میں آپ ابکری تھے، جو زبان رسالت مآب علیہ السلام سے آپ کو ابکری کا لقب عطا ہوا. ناظرین محترم، یہ وہ لوگ تھے جن کی راتیں مسلح پر اور جن کے دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کے بارے میں آپ نے بہت تفصیل سے سن لیا. آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تلاوت کے دوران آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی. یہ شخصیت تھی. میں چاہوں گا کہ اب پروگرام کے اختتام کے موقع پر، چونکہ بات تو ابھی ہمیں بہت کرنی ہے، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت،
پھر دو چار جملے جو ظاہر رسول سے صحابہ کرام کی محبت سے زیادہ محبت کون کرتا ہوگا، تو مختصراً اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک ایک پیغام دونوں حضرات جو ہیں میں چاہوں مفتی گا۔ صاحب نے بڑی وضاحت سے باتیں ارشاد فرمائی۔ جہاں تک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ سے محبت اور پھر آپ کی حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت، جی جی، یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، یہ دو طرفہ دو محبت طرفہ تھی۔ تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو پہلے ہی دعا فرما کر محبتوں کا اظہار فرما کر دیا، دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، محدث کہتے ہیں کہ جس کے دل میں الہامی باتیں آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو فرمایا کہ میری امت کا کوئی اگر محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اسی لیے آپ کو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ الموافق رأی بالوحی والکتاب بھی کہا گیا کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ پھر یہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام کا کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تو یہ آقا علیہ السلام کی آپ سے محبت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ آقا علیہ السلام سے محبت کی بنا پر ملا ہے۔ اچھا کتنے سادے لوگ تھے، کہا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، عرض کی یا رسول اللہ، چاہتے تو فرماتے کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن سچی بات تھی نا، ابھی شروع اسلام کا زمانہ تھا، کہا یا رسول اللہ اپنی ذات کو چھوڑ کر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نا لا یؤمن احدکم، مشہور حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ عمر، اور یہ مطلقاً مسلمانوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ سب سے زیادہ اپنی ذات، اپنی آل اولاد، اپنے والدین، تمام عزیز و اقارب سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کر لے اے عمر، اس کا ایمان اسلام مکمل ہو نہیں سکتا۔ تو اب میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محبت دیکھیں۔ میں صرف ایک چیز کہوں گا، ایک مرتبہ حسنین کریمین میں سے کوئی ایک آئے تو آپ مصروف تھے، چلے گئے، آپ کو جب معلوم ہوا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس آئے اور اپنا امامہ مبارکہ اتارا اور فرمایا کہ اس عمر کے سر پر جو بال ہیں نا وہ بھی آپ کے صدقے میں ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ واللہ اگر میرے والد اسلام میں داخل ہوتے میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا آپ کے اسلام لانے سے خوش ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ جب اسلام لائے تو میرے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے، یہ گفتگو ختم تو ہو نہیں سکتی، لیکن وقت ختم ہو گیا، چونکہ وقت کی مشکل یہی ہے کہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ میں ہر دو حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہماری گفتگو جو ہوئی اس موقع پر وہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی سود مند تھی اور قابل رشک بھی تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔